لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الخمم ولا يناله غوص الفتن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمة للعالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين ورکع السجود. بلند ترین صلوات محمد و آل محفل والی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بالکل جس طرح موسلادھار بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ان قریب بارش ہونے والی ہے، تو فضائل محمد و آل محمد کی بارش سے پہلے میں صرف اور صرف جھونکا دینے کی غرض سے آپ کی سماعت کے روبرو ہو رہا ہوں، تاکہ خطابت کے بعد جو نظم کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں، اور بالکل کم وقت میں آپ سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کی خدمت اقدس میں بیت اللہ میں نفس اللہ کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کعبے میں قبلے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ 13 رجب سے پہلے کعبہ صرف کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا. یہ تو ابو طالب کے بیٹے کے قدموں کا صدقہ تھا کہ اس نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. آواز قدرت ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے
ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا ہے، ان طہرا بیتی، کہ اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ ابراہیم و اسماعیل تم دونوں میرے گھر کو، میرے بیت کو پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم و اسماعیل میرے بیت کو پاک رکھو، ان طاہرہ بیتی، میرے بیت کو پاک رکھو۔ کون سا بیت ہے؟ کہاں ہے یہ بیت؟ اس بیت کی شان کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةٍ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْمُؤْمِنِينَ عالمین۔ ہم نے سب سے پہلا جو بیت بنایا ہے انسانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بیت مبارک بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پریشان نہ ہو جائیے، جس کے وجود کو کعبے کی دیوار نہ برداشت کر سکی، اس کے ذکر کو یہ دنیا کا بنایا ہوا اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا ہے، اور ویسے بھی دنیا کے بنائے ہوئے کو علی جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلا جو بیت بنایا ہے انسانوں کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ یہاں بھی لفظ بیت استعمال ہوا، اور جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی، ان طاہرہ بیتی، یہاں بھی لفظ بیت استعمال ہوا، یہاں بھی کعبے کے لیے بیت، اور وہاں بھی کعبہ کے لیے لفظ بیت استعمال ہوا۔ کیا نزاکت ہے قرآن کی، خدا کی قسم! یعنی اللہ نے اپنے گھر کو دار نہیں کہا، تھوڑی توجہ کیجئے گا، اللہ نے اپنے گھر کو دار نہیں کہا، بیت کہا۔ حالانکہ بیت کے معنی بھی گھر ہے، دار کے معنی بھی گھر ہے، لیکن اللہ نے اپنے گھر کو دار نہیں کہا، بیت کہا کہ میرے بیت کو پاک رکھو۔ جو مکہ میں ہے وہ میرا بیت ہے، دار لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ معنی دونوں کے ایک ہے، دار کے معنی بھی گھر، بیت کے معنی بھی گھر۔ علماء تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بیت میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ لفظ بیت میں کوئی نہ کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے کہ اللہ نے کعبے کو دار نہیں کہا، بیت کہا۔ اور علماء اس کی تصدیق کروا لیجئے گا، عربی زبان میں لفظ بیت کا اطلاق اس گھر پہ ہو سکتا ہی نہیں جس میں کوئی رات نہ گزاری جائے۔ میں نے تو ابتدا کر دی ہے خدا کی قسم، عربی زبان میں لفظ بیت کا اطلاق اس گھر پہ نہیں ہو سکتا ہے جس میں کوئی رات نہ گزاری جائے۔ رات گزاری جائے تو وہ بیت ہے۔ یا تو علی اور علی کی ماں کے علاوہ کائنات میں کوئی اور چہرہ دکھاؤ جس نے کعبے میں رات گزاری ہو۔ کیا کہنے ہیں میرے مولا کے، جس نے دنیا میں قدم رکھتے ہی کعبے کو بیت اللہ بنا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں آیا آپ کی؟ کعبہ کو بیت اللہ بنا دیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟
ابراہیم اسماعیل انطہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھ، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ کعبہ کیوں پاک رکھو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ کعبہ پاک ہوگا طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کعبے کا ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی آپ؟ طواف کعبے کا ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ رکوع کعبے کی طرف ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ سجدہ کعبے کی طرف ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ لیکن اعتکاف کعبے کے باہر نہیں۔ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ دیکھیں چہرے آتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، بالکل پریشان نہ ہوئیے گا۔ میں آپ کے تصور سے بھی پہلے منبر چھوڑ دوں گا اور انشاءاللہ نظمی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ انطہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ میں نے کہا طواف کعبے کا ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ رکوع کعبے کی طرف ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ سجدہ کعبے کی طرف ہوگا، کعبے سے باہر ہوگا۔ لیکن اعتکاف اس عبادت کا نام ہے کہ کوئی بندہ ایک گھر میں کم از کم 3 دن رہ کر اس کی عبادت کرے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ کم از کم 3 دن اس میں رہ کر عبادت کرے۔ دنیا تاریخوں میں ڈھونڈ رہی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کی ہے آپ نے؟ نہیں کیا خیال ہے زمانے کا؟ علی کی ولادت کے لیے فاطمہ بنت اسد کعبے گئی تھی؟ نہ، میرا تو یہ ماننا ہے کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین والعاکفین ورکع السجود طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ طواف ہو سکتا ہے، رکوع ہو سکتا ہے، سجدہ ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ کعبے کے اندر رہ کر کم از کم 3 دن 3 راتیں گزارے، دنیا سے کٹ کر کعبے کے اندر۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ فاطمہ بنت اسد علی کی ولادت کے لیے کعبہ نہیں گئی تھی، قرآن کی صداقت کو ثابت کرنے گئی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ ولادت علی کے لیے نہیں گئی تھی، قرآن کی صداقت ثابت کرنے گئی تھی کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اور عزیزان گرامی ادھر 12 رجب کی رات آئی، ادھر 12 رجب کی رات آئی، یا فاطمہ بنت اسد نے بیت عمران سے بیت رحمان کا رخ کیا۔ لفظوں کی بھی قدر کرتے رہیے گا۔ ادھر 12 رجب کی رات آئی، یا فاطمہ بنت اسد نے بیت عمران سے بیت رحمان کا رخ کیا۔ 16 لوگوں کی نظریں دیکھ رہی تھی، یا ابو طالب کی بیوی نے فاطمہ بنت اسد نے کعبے کا چکر لگانا شروع کیا، اور کعبے کی دیوار کے قریب آ کر علی کی ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھایا جیسے غدیر میں محمد مصطفیٰ نے اٹھایا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ مولا آباد۔ فاطمہ بنت اسد نے کعبے، میں سوچتا تھا کہ یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی علی کی ماں کو؟
اگر دونوں ہاتھ اٹھائے بغیر اندر چلی جاتی تو مولوی ویلڈنگ کر دیتے کہ علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی ہے، ولادت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی، فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر کعبے میں چلی گئی، لہذا ہاتھوں کو اٹھا کر بتا رہی ہے مورخیں دیکھ لو ابھی فاطمہ کی گود خالی ہے۔ توجہ ہے علی حیا آپ کی؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مورخوں کو دکھایا فاطمہ بنت اسد نے کہ دیکھ لو ابھی میری گود خالی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کا رخ کیا اور قیامت کا جملہ کہا ہے علی کی ماں نے، آواز دی رب انی مومنۃ بکا۔ اس لفظ پر اگر غور کر لیا آپ نے تو تقریر ہو گئی ہے میری، رب انی مومنۃ بکا۔ علماء موجود ہیں، ان سے بھی ترجمہ کروا لیجئے گا کہ آخر اس جملے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ رب انی مومنۃ بکا، اے میرے رب میں فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ علی کی ماں تجھ پر ایمان لاتی نہیں ہوں، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ؟ رب انی مومنۃ بکا، اے میرے رب میں فاطمہ بنت اسد تجھ پر ایمان لاتی نہیں ہوں، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ وہ امت کی مائیں ہیں جو ایمان لاتی ہے، علی کی ماں ایمان لاتی نہیں، ایمان رکھتی ہے۔ جو ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ میں نے تو بڑا جملہ کہا تھا، امت کی مائیں ہیں جو ایمان لاتی ہے، علی کی ماں ایمان لاتی نہیں ہے، ایمان رکھتی ہے، اس لیے کہ ایمان وہ لائے جو پہلے بے ایمان ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ ایمان وہ لائے جو پہلے بے ایمان ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے فرشتوں کو بھی ایمان کی زکاتیں بانٹی ہیں۔ میں تجھ پر ایمان لاتی نہیں، ایمان رکھتی ہوں، اور صرف تجھ پر ایمان نہیں رکھتی، وہ رسول جو تیری طرف سے آئے ان پر بھی ایمان، وہ کتابیں جو تو نے نازل کی اس پر بھی ایمان، اور اس کے بعد واسطہ دیا فاطمہ بنت اسد نے۔ کیا واسطہ دیا؟ تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ، تجھے تیری کتابوں کا واسطہ، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم اطہر میں ہے، اور ادھر یہ واسطہ دیا، کعبے کی دیوار نے راستہ دیا۔ ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ ادھر فاطمہ بنت اسد نے علی کا واسطہ دیا یا کعبے کی دیوار نے راستہ دیا؟ پہلے بھی واسطہ دیا، تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ، تیری کتابوں کا واسطہ، رسولوں کا واسطہ، کعبے نے راستہ نہیں دیا، کتابوں کا واسطہ، کعبے نے راستہ نہیں دیا۔ ادھر کہا اس مولود کے صدقے میں جو میرے شکم اطہر میں ہے میرے مشکل کو آسان کر دے۔ جدار نے مسکرا کر راستہ دیا، فاطمہ بنت اسد نے پہلا اصول بتا دیا کہ جب میں علی کی ماں ہونے کے باوجود، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ علی کی ماں ہونے کے باوجود بغیر اس کے وسیلے کے کعبے میں نہیں جا سکتی، تم اس کے وسیلے کے بغیر جنت چلے جاؤ گے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ مولا آباد و شاد رکھے آپ، خدا آباد و شاد رکھے آپ، مولا آباد و شاد رکھے آپ، مولا آباد۔ جب میں علی کی ماں ہونے کے باوجود اس کے واسطے کے بغیر، اس کے وسیلے کے بغیر کعبے میں نہیں جا سکتی، تم اس کے واسطے کے بغیر جنت چلے جاؤ گے۔ بس حضور سمیٹ رہا ہوں بیان کو، دیوار شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے گئی، 3 دن اس نے پذیرائی کی تاکہ آیت سچی ہو جائے، اعتکاف ہو جائے۔ 16 رجب کو کائنات کا رسول آگے بڑھا
اور کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا میرے نبی نے اور ایک جملہ کہا اللہم ارنی ولیہ، انہیں نہ دیکھنے دے، میرا تو ولی ہے، میرا تو وسیع ہے، مجھے تو اپنے وسیع کا دیدار کر لینے دے۔ 16 رجب کو گئی تھی تو ہاتھوں کو اٹھا کے آئی تو ہاتھوں پر لے کے، توجہ ہے نہیں ہے آپ کی، جب گئی تھی تو ہاتھوں کو اٹھا کر، جب کعبے سے برآمد ہوئی تو ہاتھوں پر علی کو لے کر کعبے، اور 3 دن تک، چونکہ جب گئی تھی تو صرف 16 یا 18 لوگوں نے دیکھا تھا، اور روایت بھی بہت سے بہت 1 یا 2 لوگوں سے دیکھا، 16 لوگوں نے تھا یا 18 لوگوں نے، روایت صرف 1 یا 2 راوی سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا بھی فاطمہ بنت اسد ٹھہرے رہنا جب تک پورے مکے کو خبر نہ ہو جائے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی، فاطمہ بنت اسد ابھی ٹھہرے رہنا جب تک پورے مکے کو خبر نہ ہو جائے، تب تک علی کو لے کر نہ نکلنا، اس لیے کہ یہ امت بعد میں کہے گی کہ ہم خبر واحد پر اعتبار نہیں کرتے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی، ابھی ٹھہری رہو، پورے مکے والوں کو خبر ہونے دو، پورا مکہ جمع ہو جانے دو، جب پورا مکہ جمع ہو گیا، آواز دی فاطمہ بنت اسد اب علی کو لے کر نکلو تاکہ ہر آنکھ دیکھ لے، تاکہ پھر کوئی انکار نہ کر سکے۔ اچھا عجیب و غریب بات ہے، نکلی کعبے کے قریب آئی اور دیوار کی طرف گئی، حالانکہ کعبے کے تالے کی چابی ان کے گھر میں تھی، ابو طالب کے پاس ہونا تو یہ چاہیے تھا، چابی لے کر جاتی، کعبے کا در کھولتی، دروازہ کھولتی اور کعبے کے اندر چلی جاتی۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا نہ، اگر تالا کھول کر دروازے سے جاؤں گی تو لوگ کہیں گے اس میں کون سی فضیلت ہو گئی، چابیاں تو ان کے گھر میں تھیں، لہذا تالا کھول کر کعبے کے اندر چلی گئی۔ فاطمہ بنت اسد نے بتا دیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اس کی وحی سے آئی ہوں۔ کعبے کے قریب بس سمٹ گئی گفتگو، برآمد ہوئے علی، ہاتھوں پہ رسول نے لیا، ابھی تک جو آنکھ بند تھی وہ آنکھ کھلی، ابھی تک جو زبان بند تھی اس زبان نے جنبش دیا، رسول کے چہرے کو دیکھا، رسول نے علی کو دیکھا اور اپنی زبان دہنے علی میں دے دی۔ ادھر لعاب رسالت کا سینے میں اترنا تھا، یا علی نے رسول کے چہرے کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے، آواز دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور ادھر لعاب رسالت سے سینہ علی میں علم موجزن ہوا۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا سناؤں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، کم از کم 11 آیتیں تو علی نے پڑھی۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے پورا قرآن پڑھ دیا، تورات بھی پڑھ دیا، زبور بھی پڑھ دیا، انجیل بھی پڑھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا وقت کہاں سے علی کے پاس آ گیا کہ تورات بھی پڑھ دیا اور زبور بھی اور انجیل بھی اور قرآن بھی؟ تمہاری عقل کا قصور ہے، جب پورا قرآن ایک نقطے میں آ سکتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی، تو کم از کم 11 آیتیں علی نے پڑھی، جس پر ایمان غیروں کا بھی ہے کہ سورہ مومنون کی علی نے آیت تلاوت۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی نزول قرآن میں 10 سال کا وقفہ ہے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، اور علی نے پہلے ہی قرآن پڑھا۔ میں کہتا ہوں علی کو پڑھنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے۔
توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کلام سے پہلے زبان کا وجود ضروری ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ کلام سے پہلے زبان کا وجود ضروری ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، یہ قرآن صامت ہے، آنے والا علی قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق، یہ خاموش کلام، یہ بولتا ہوا قرآن۔ خاموش قرآن کو وہی بتائے گا جو اس کی زبان ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن پڑھئے گا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، قرآن علم ہے۔ اور آگے بڑھئے تو قرآن آواز دی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی ہم نے جو آپ پہ کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے۔ اور آگے بڑھئے تو قرآن آواز دی، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ذکر ہے۔ اور آگے بڑھئے تو آواز دی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے جو آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ عظیم ہے۔ اور آگے بڑھئے تو قرآن آواز دی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے تو قرآن آواز دی، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ قرآن جو ہم نے آپ کو اتاری ہے یہ حکمت ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، قرآن علم، قرآن حق، قرآن ذکر، قرآن شفا، قرآن رحمت، قرآن عظیم، قرآن صادق، یہ ہے قرآن۔ تو یہ ہے قرآن صامت، علی ہے قرآن ناطق۔ تو جیسا یہ ہوگا ویسے ہی یہ ہوگا۔ قرآن علم ہے، علی راسخون فی العلم ہے۔ قرآن حق ہے، علی مرکز حق ہے۔ قرآن شفا ہے، علی مصدر شفا ہے۔ قرآن رحمت ہے، علی نعمت ہے۔ قرآن عظیم ہے، علی نبع العظیم ہے۔ قرآن عظیم ہے، علی نبع العظیم ہے۔ قرآن حکمت ہے، علی حکیم ہے۔ دونوں کا اعلان بھی اس نے کیا، قرآن کے علم کا اعلان کیا، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو علی کے علم کا اعلان کیا، کلو ایسا نہ ہو فی امام مبین۔ قرآن کی طہارت کا اعلان کیا، ولا یمسہ الا المطہرون۔ تو علی کی طہارت کا اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے قلب رسالت پر قدم رکھا، علی نے مہر رسالت پر قدم رکھا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ قرآن نے قلب رسالت پر قدم رکھا، علی نے مہر رسالت پر قدم رکھا۔ قرآن نے محمد کی زبان چومی، علی نے محمد کی زبان چوسی۔ قرآن نے محمد کی زبان چومی، علی نے محمد کی زبان چوسی۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ پھٹ جائے، علی کا مزاج یہ ہے کہ کعبے میں آئے تو دیوار پھٹ جائے۔ توجہ ہے یا نہیں آیا؟ مولا آباد و شاد رکھ، مولا آباد و شاد رکھتا، مولا آباد رکھ، مولا آباد رکھ، مولا آباد رکھ۔ علی کا مزاج یہ ہے کہ کعبے میں آئے تو دیوار پھٹ جائے۔ تو ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، بس سمٹ گئی گفتگو۔ ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک رکھو، انطاہرہ بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو۔ اب چونکہ سارے علماء موجود ہیں، طہارت کی دو کیفیت ہوتی ہے، طہارت کی دو کیفیت ہے، ایک ہے ظاہری طہارت، ایک ہے باطنی طہارت۔ سمٹ گئی ہے گفتگو، پریشان نہ ہوئیے گا۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت۔ اور نجاست کی بھی دو قسمیں ہیں، دو کیفیتیں ہیں، ایک ہے ظاہری نجاست، ایک ہے باطنی نجاست۔ تو ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کو یہ دونوں کیفیت میں پاک رکھا۔ کعبے
کے ظاہر کو بھی پاک رکھا، کعبے کے باطن کو بھی پاک رکھا۔ اگر پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیے گا، طہارت کی دو کیفیتیں ہیں، ظاہری باطنی۔ ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی طہارت کے لیے یہ دونوں کیفیت کا پاس رکھا، کعبے کے ظاہر کو بھی پاک رکھا، کعبے کے باطن کو بھی پاک رکھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، کعبے کے ظاہر میں بھی نجاستیں آ گئی، کعبے کے باطن میں بھی بتوں کی نجاست آ گئی، کعبے کے اندر بتوں کی نجاست، کعبے کے باہر کفار و مشرکین کی نجاست۔ تو اب ضروری یہ تھا کہ پھر سے کوئی فخر ابراہیم آئے، کوئی فخر اسماعیل آئے۔ میں نے موضوع تمام کر دیا ہے۔ چونکہ کعبے کے ظاہر میں بھی نجاست آ چکی تھی، کعبے کے باطن میں بھی بتوں کی نجاست آ گئی تھی، تو ضروری تھا کہ پھر سے کوئی فخر ابراہیم آئے، پھر سے کوئی فخر اسماعیل آئے، جو کعبے کے ظاہر کو پاک کرے، جو کعبے کے باطن کو پاک کرے۔ 20 سال تک رسول اعلان نبوت کے بعد کعبے کے ظاہر کو پاک کرتے رہے، کفار سے، مشرکین سے کعبے کے ظاہر کو پاک کرتے رہے۔ یا 20 سال کی تبلیغ کے بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، رسول نے علی کو قریب بلایا، آواز دی یا علی میں نے کعبے کے ظاہر کو پاک کر دیا ہے، چونکہ کعبے کے باطن میں تو آیا ہے، اب ہم تو مل کر کعبے کے باطن کو پاک کریں، تو میرے کاندھے پہ سوار ہو جا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ کعبے کے ظاہر کو رسول نے پاک کیا، کفار سے، مشرکین سے، شراب پی جاتی تھی، برہنہ طواف کیا جاتا تھا، رسول نے کعبے کے ظاہر کو پاک۔ علی چونکہ کعبے کے اندر آیا تھا، لہذا کعبے کے باطن کو پاک کرنا یہ علی کی ذمہ داری تھی۔ کیا رسول بتوں کو نہیں توڑ سکتے تھے؟ توجہ نہیں کی ہے نہیں کی ہے آپ نے؟ کیا میرا رسول بتوں کو نہیں توڑ سکتا تھا؟ لیکن کہا نہیں یا علی، دو کام ہے، ایک میں نے کر دیا، ایک تیرے ذمہ ہے۔ کعبے کا ظاہر میں نے پاک کر دیا، کعبے کے باطن کو تم پاک کر دو، میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ جو کعبے کے باطن میں بت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، اور دیکھیں باطن کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے، ظاہر پاک ہو باطن نجیس ہو تو کوئی عبادت چاہے ظاہر میں اتنی لمبی کیوں نہ ہو، ظاہر میں اتنا موٹا سرما کیوں نہ لگ جائے، ظاہر میں خوشبو سے نہا کیوں نہ جائے، لیکن اگر باطن نجس ہے، اس لیے کہ طہارت کی دو کیفیتیں ہیں، ظاہر اور باطن، اور دونوں کا پاک ہو جانا ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ظاہر پاک ہو باطن نجس ہو تو ظاہر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے جو کہنا ہے میں کہہ کر گزر گیا ہوں، اگر ظاہر پاک ہو باطن نجس ہو تو ظاہر کا پاک ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے آواز دی، لو صلیت الف آمین وصمت الف آمین وحججت الف آمین وغزوت الف آمین وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن وعبدت اللہ مع کل نبی الف آمین وغزوت مع کل نبی الف غزوت وحججت مع کل نبی الف حجت۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لو صلیت الف آمین وصمت الف آمین وحججت الف آمین وغزوت الف آمین، اگر تو 1000 سال نمازیں پڑھے، 1000 سال روزے رکھے، ہزاروں حج کرے، ہزاروں جہاد کرے، وقرأت التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن، قرآن کا بھی قاری ہو، زبور کا بھی قاری ہو، انجیل کا بھی قاری ہو، تورات کا بھی قاری ہو، تمام نبیوں کے ساتھ عبادتیں کی ہو، وغزوت مع کل نبی الف غزوت، ہر نبی کے ساتھ 1000 جہاد کیا ہو، وحججت مع کل نبی الف حجت، ہر نبی کی قیادت میں ہزاروں حج کیے ہو، لم شکن فی قلبک حب علی، اگر تیرے باطن کے اندر علی کی محبت نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟
آباد و شاد رکھے آپ کو۔ لم یکن فی قلبک حب علی، اگر تیرے سینے میں علی کی محبت نہیں ہے فَأَدْخَلَكَهُ اللَّهُ نَارًا مَعَ الْمُنَافِقِينَ، اللہ منافقین کے ساتھ جہنم میں پھینکے گا۔ کیوں؟ نمازی ہے، روزہ دار ہے، حاجی ہے، غازی ہے، تورات زبور انجیل قرآن سب کا قاری ہے، نبیوں کے ساتھ عبادتیں کی ہے، نبیوں کے ساتھ ہزاروں جہاد کیا ہے، نبیوں کی قیادت میں حج کیے ہیں، علی کی محبت نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، پریشان نہ ہو جائے گا جو میں پڑھتا ہوں اس کا ہمیشہ ضامن میں رہتا ہوں۔ اگر علی کی محبت نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ جہاد، نبیوں کی قیادت کا حاجی ہو، نبیوں کی قیادت میں قیام کیا ہو، کیوں اتنا بڑا عبادت گزار، نمازی، روزہ دار، حاجی، غازی، تمام کتابوں کا قاری، نبیوں کی قیادت میں حاجی بنا ہو، نبیوں کی قیادت میں جہاد کیا ہو، علی کی محبت نہیں، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حب علی روح العبادہ، علی کی محبت روح عبادت ہے، علی کی محبت روح عبادت ہے۔ جسم میں روح نہیں ہو تو جسم مردہ ہے، عبادت میں علی نہ ہو تو عبادت مردہ ہے۔ مولا آباد اشکال ہے، جسم میں روح نہ ہو تو جسم مردہ ہے، عبادت میں علی نہ ہو تو عبادت، اور مردہ ہم قبول نہیں کرتے، وہ کیا قبول کرے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بابو تجھے واسطہ ہے، آج کی شب کا، آج کے مولود کا، مشکل کشا کا واسطہ ہے، پوری دنیا میں شان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں، تمام محبان اہل بیت کی مشکلات کو آسان فرما۔ ہمیں جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا اسباب مہیا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کی سرنگو فرما۔ کروڑوں دنوں کی ایک دعا ہے، معبود اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں محشور فرما۔ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد۔